السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران ملت معزز سامعین کرام، اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے. بس حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا. دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ان سے یہ گناہ، یہ غلطی صادر ہوئی ہے. اور دوسرے یہ کہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی معاف ہوا کرتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھتے کہ اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ جو مجتہد ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم کے علوم پر عبور حاصل ہوتا ہے، حدیث پاک کے علوم پر عبور حاصل ہوتا ہے، اجماع امت کا علم اس کو ہوتا ہے، قیاس کا علم جس کو ہوتا ہے، اس کو مجتہد کہا جاتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اجتہادی غلطی، یا تو یہ کہ یہ خطا کے درجے میں تھی، نسیان کے درجے میں تھی. خطا اور نسیان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اللہ نے خود اس کے بارے میں قرآن کریم کے 16ویں پارے کے آخر میں سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں پختہ ارادہ نہیں پایا. اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بھول سے ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی. آدمی روزے کی حالت میں وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اچانک میں اس کے گلے میں ایک قطرہ پانی کا چلا گیا. تو یہ خطاً جو ہے چلا گیا، جان بوجھ کر تو نہیں گیا. اس پر اس کی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو جو خطا ہوتی ہے، بھول ہوتی ہے، اس پر اللہ کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، معصوم عن الذنوب ہوتے ہیں، معصوم عن المسایا ہوتے ہیں. پیغمبروں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ولایت کے کتنے ہی بڑے درجے پر ہوں، کتنے ہی بڑے درجے پر پہنچ جائے، قطب ہو، ولی ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اللہ والا ہو،
ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو جاتا ہے. گناہوں کی جھلکیاں جو ہے نا آتی رہتی ہیں، گناہوں کی جھلکیاں آتی رہتی ہیں، اور ہم لوگوں سے بھی گناہوں کی جھلکیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم کو بھی جو ہے نا آتے رہتے ہیں. لیکن اللہ والوں کو جو گناہوں کی جھلکیاں آتی رہتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، ان کے مجاہدے کی وجہ سے، ان کے محنت کی وجہ سے وہ گناہوں کی جھلکیاں، گناہوں کے وساوس اور گناہوں کے ارادے یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اور ہم کو جو گناہوں کی جھلکیاں آتی رہتی ہیں، ہم جیسے غافل لوگوں کو، تو گناہ ہمارے اوپر غالب ہو جاتے ہیں اور ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ والوں کو گناہوں کی جھلکیاں آنا اور ہم لوگوں کو گناہوں کی جھلکیاں آنا اور گناہوں کے ارادے ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا، ان دونوں میں یہ فرق ہے. بتقاضۂ بشریت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دلوں کے اندر بھی کبھی کبھی گناہ کا ارادہ آ جاتا ہے، خیال آ جاتا ہے. ارادہ وہ لاتے نہیں ہیں، خیال لاتے نہیں ہیں. لانے میں اور آنے میں فرق ہے. آنے میں کوئی اختیار نہیں ہے اور لانے میں اختیار ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ آنے میں کوئی اختیار نہیں ہے، لانے میں اختیار ہے. جیسے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں یہ بات بیان فرمائی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا تھوڑا سا خیال آیا، مگر چونکہ اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ میں شامل حال تھی، پیغمبر تھے اور پیغمبر کو گناہ سے بالکل محفوظ رکھنا ہے. اگر پیغمبر گناہ سے محفوظ نہیں ہوگا تو ہم کس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں، کس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی اگر پیغمبر گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوگا تو ہم دین میں کس کے اوپر اعتماد کریں گے، اپنے مذہب میں جو ہے کس کے اوپر یقین رکھیں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کو معصوم رکھنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم انسانوں کے متعلق بیان فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں گناہ کے بھی تقاضے پیدا کر دیے، داعیے پیدا کر دیے، اور نیکی کے بھی داعیے پیدا کر دیے. اب گناہ کے بھی تقاضے ہمارے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نیکی کے تقاضے بھی، داعیے بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. دونوں داعیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھ دیے. لیکن اللہ رب العزت نے آگے کیا بیان فرمایا؟ قد افلح من زکاہا. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک اور صاف کر لیا، وہ فلاح کو پہنچ گیا، کامیابی کو پہنچ گیا. اب ہمیں کامیابی کو پہنچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ضروری ہے. جب تک نفس پاک اور صاف نہیں ہوگا ہم کامیابی کو پہنچ نہیں سکتے. کامیابی کو پہنچنا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو، ہمیں اپنے نفسوں کو رذائل سے، گناہوں سے، بدفعلیوں سے، بدعمالیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے صاف کرنا پڑے گا. تب جا کر کے ہمارے اپنے دل صاف ہوں گے تو ہم کامیابی کے درجے میں پہنچ جائیں گے. اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوئے اور ہمارے دلوں کے اندر خیال آتے گئے تو کیا ہوگا؟ ہم ناکام ہو جائیں گے، فلاح کی منزل تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ والوں کا دل جو ہے نا پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ والوں کے دلوں کے اندر گناہ کے تقاضے بھی بہت ہی کم پیدا ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مجاہدے کرتے ہیں، اعمال میں لگے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ میں لگے رہتے ہیں.
دل ان کا جو ہے نا پاک صاف ہونے لگتا ہے. یہ نہیں کہ بالکل جو ہے نا پیغمبر کو جیسے ہو جاتے ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے پاس میں جاتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس میں جا کر کے ان کے بیانات سنتے ہیں, ان کے وعظ اور نصائح سنتے ہیں اور ان کی موعظت سنتے ہیں اور ان کی اونچی اونچی باتوں کو سنتے ہیں, اللہ کے اور اس کے رسول کے کلام کو سنتے ہیں, ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں, مجلسوں میں حاضر ہو کر کے ان کے اقوال سے, افعال سے, اعمال سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن جانے کے وقت میں وہ اللہ والوں سے کہتے ہیں, حضرت آپ سے تھوڑی سی درخواست ہے, آپ کے دل کے اندر جو انوارات ربانی ہے, جو نور آپ کے دل کے اندر ہے, آپ وہ نور اور وہ انوارات ربانی میرے دل کے اندر منتقل کر دیجیے تاکہ میں بھی جو ہے نا اس سے کچھ حاصل کر لوں, تاکہ میرا دل پاک صاف ہو جائے. بتاؤ اگر اسی طریقے سے ہونا ہوتا, اللہ والوں کے تصرفات کی وجہ سے ہو جاتا, تو اللہ والے کیا کرتے, پوری دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں جن کا یقین صرف اللہ کی ذات پر نہیں ہے, جو صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں, وہ اپنی تصرفات کے ذریعے سے ہر ایک کو مسلمان بنا دیتے. قرآن کریم کی کیا ضرورت ہوتی, حدیث پاک کی کیا ضرورت ہوتی, سنت کی کیا ضرورت ہوتی, اعمال کی کیا ضرورت ہوتی, نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی, روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی, زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہوتی, محنت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی, یہ 3 دن میں, 40 دن میں, 4 مہینے میں نکلنے کی ضرورت کیا ہوتی. بس اللہ والوں کی نظروں کی تصرفات سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں, اللہ والے اپنے انوارات منتقل کریں گے تو میں تو غوث کے مقام کو پہنچ جاؤں گا, میں تو قطب بن جاؤں گا, میں تو ابدال بن جاؤں گا, میں تو ولی اللہ بن جاؤں گا, میں تو وقت کا امام بن جاؤں گا, میں تو وقت کا مجتہد بن جاؤں گا. لوگوں کی یہ سمجھ ہے, ایسا نہیں ہوتا. اگر انہی تمام چیزوں سے ہو جاتا تو اللہ رب العزت قرآن کریم کو اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرماتے, تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیوں نازل فرماتے, زبور کو داؤد علیہ السلام پر کیوں نازل فرماتے, انجیل کو عیسیٰ علیہ السلام پر کیوں نازل فرماتے. چھوٹے بڑے صحیفے جو آئے ہیں قرآن اللہ نے جو نازل کیا ہے, جن کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ وہ صحیفوں کا کیوں نزول فرماتے. برادران ملت, ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, مجاہدوں کی ضرورت ہے, قربانیوں کی ضرورت ہے, اللہ کے دین کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ہمارا نفس پاک ہوگا, ہماری زندگی بنے گی, بدفعلیاں دور ہوگی, بدعمالیاں دور ہوگی, ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہوگی, ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہمارا ایمان قوی اور طاقتور ہوگا, ہمارا ایمان مستحکم بنے گا. لیکن شرط کیا ہے, محنت اور مجاہدہ شرط ہے, اس کے بغیر نہیں ہونے والا. ہم تو رات میں بھی گناہ کر رہے, دین میں بھی گناہ کر رہے, 24 گھنٹے گناہ کیے جا رہے, اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب فرما دے گا. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, اللہ کی سنت کو دیکھو. اللہ کی سنت کیا ہے, سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی, کوئی اللہ کی سنت کو بدل نہیں سکتا. یہ گناہ جو ہے نا زہر ہے, زہر, اور اللہ نے اس زہر کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے, آدم علیہ السلام کا طریقہ ہم کو بتا دیا ہے. شروع میں نے آیت پڑھی ہے نا, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی نامہ دیا, اور معافی نامہ میں متن بھی بتا دیا, عبارت بھی بتا دی. اے آدم, یہ معافی نامہ ہے اور اس کے اندر ایک عبارت ہے, اس کو تم یاد کر لو اور میرے سامنے جو ہے نا پڑھ پڑھ کے گڑ گڑاؤ, میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا. سیکھا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھا, اور سیکھنے کے بعد میں کیا کیا,
سیکھنے کے بعد میں اکتفا نہیں کیا، جاننے کے بعد میں جو ہے خاموش نہیں رہے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے جو ہے نا شرمندہ ہوئے، اپنی گناہوں پر ندامت آئی۔ کیسی ندامت آئی، کیسی شرمندگی آئی، اس کو تو میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ گناہ جو ہے نا بہت بڑا زہر ہے، کوئی معمولی زہر نہیں ہے، جو ہماری زندگی کو اور ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں تریاق بھی بتلا دیا ہے۔ ایک بڑے اللہ والے آج کے وقت میں بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں افریقہ کے کیپ ٹاؤن میں ٹرین میں سوار تھا، ایک جگہ پر جو ہے وہ ریل گاڑی رکی، ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے ٹرین سے نیچے اترے، تو کچھ دوری پر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے، تو جانے کے بعد میں نے دور سے یہ دیکھا کہ ایک پودا ہے، ایک جھاڑ ہے، بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے، اس کے پتے بھی جو ہے نا بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور میرے دل میں جو ہے نا یہ داعیہ پیدا ہوا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس کو چھوں، دیکھوں کہ یہ کیسا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو میرے ساتھ میں میرے ایک رہبر تھے، رہنما تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ اس کو بالکل مت چھونا، انہوں نے مجھ کو منع کر دیا۔ تو میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، تو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے چھونے سے کیوں منع کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کو اس لیے منع کیا، یہ جو پودا ہے نا یہ بہت زیادہ زہریلا ہے، اگر آپ اس کو چھو لیتے تو چھونے کے بعد میں اس کا زہر آپ کے بدن میں منتقل ہو جاتا اور کچھ ہی دیر میں جو ہے نا آدمی مر جاتا ہے۔ اس کا زہر سانپ کے زہر سے بھی خطرناک ہے، کوبرا سے بھی خطرناک ہے، اژدہے سے بھی خطرناک ہے۔ اچھا، تو اب وہ شخص یہ کہنے لگا کمال کی بات تو یہ ہے حضرت کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ زہریلا جو پودا ہے نا، اسی کے جڑ میں اللہ رب العزت نے دوسرا پودا پیدا کیا ہے، اور عام طور پر اس کے جڑ کے بازو میں ہی وہ پودا ہوتا ہے، اور وہ تریاق کا کام کرتا ہے۔ ادھر زہر کے پودے کو ہاتھ لگایا، جس کو معلوم ہوگا وہ اس پودے کو ہاتھ لگائے گا، جیسے اس کو ہاتھ لگائے گا اس زہر کے پودے کا اثر ختم، زہر کا اثر ختم۔ تو حضرت کہنے لگے کہ بھائی یہ جس کو معلوم ہو وہ کرے، جس کو نہیں معلوم، جو انجان ہو، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ آج بھی افریقہ کے ملکوں میں وہ پودا پایا جاتا ہے، کیپ ٹاؤن کے علاقے میں، جنگلات میں، دکھنے میں وہ جھاڑ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے زہر کا اثر جو ہے نا کوبرے سے بھی خطرناک ہوتا ہے، اژدہے سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ گناہوں کے زہر کا جو اثر ہے نا، یہ سانپ کے زہر سے بھی خطرناک ہے۔ سانپ کا زہر جو ہے نا بدن میں منتقل ہونے کے بعد میں بچنے کی امید بھی ہے، لیکن ایک جگہ پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا جب غیر مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا جب کوئی مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، گناہ کا کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟
بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، وَإِن زَادَتْ زَادَ تَعَلُّ قَلْبُهُ، اور وہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کرنے کے بعد میں پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرنے کے بعد میں پھر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فَذَلِكُمُ الرَّانِ، یہی وہ زنگ آلود ہونا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ المطففین میں بیان فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے بدعمالی کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، کالا نقطہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے نا بالکل کالا ہو جاتا ہے، جیسے کوئلہ کالا ہوتا ہے نا، ویسے جو ہے آدمی کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ علم کی بات کو سمجھ نہیں پاتا، وہ عمل کی بات کو سمجھ نہیں پاتا، حکمت کی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی، عقل مندی کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بصیرت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، دل کے نگاہ کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور عقل کے اوپر بھی اس کا پردہ پڑ جاتا ہے، اور کسی کے اوپر اس کو رحم و کرم نہیں آتا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کالا ہو چکا ہے نا۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مالدار، کروڑ پتی، اربوں پتی ایسے ہیں کہ جن کے اندر حج کو جانے کی استطاعت موجود ہے، لیکن دل کے کالا ہونے کی وجہ سے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے، دل کی بینائی ختم ہونے کی وجہ سے حج کو جانے کی امید ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، حج کو جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل کو مردہ کر دیا ہے، ان کا دل جو ہے نا میت ہو چکا ہے، ان کا دل جو ہے نا بالکل غافل ہو چکا ہے۔ اس لیے جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ آدمی کثرت سے استغفار کرنے لگے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے، من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دے، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، اللہ جو ہے نا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اس کو جو ہے نا نجات دے دیتے ہیں، اور رزق اللہ رب العزت ایسی جگہ سے اس کو پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو غمان بھی نہیں ہوتا، استغفار کی کثرت کی وجہ سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ ابو ہریرہ، جن کو نہ تجارت کا شوق، جن کو نہ کھیتی کا شوق، جن کو نہ بازار کا شوق، جن کو نہ باہر نکلنے کا شوق، ہر دم حضور کے خدمت میں پڑے رہتے تھے، وہ صحابی روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ 12,000۔ آج ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی نا، 2 وقت کی 3 وقت کی پڑھ لی، اب تو میں جو ہے نا بہت بڑا اللہ والا بن گیا، اب تو جو ہے نا میں بہت بڑا قطب بن گیا، اب تو جو ہے نا میں تو بہت بڑا غوث بن گیا، اب تو جو ہے نا میرا مقام بہت اونچا ہو گیا، اب تو جو ہے نا میں عرش معلیٰ پر پہنچ گیا۔ ایسے ایسے وہم اور ایسے ایسے خیالات شیطان ہمارے دلوں کے اندر، نفسوں کے اندر پیدا کرنے لگتا ہے۔ برادران ملت، آج ہم لوگوں کو گناہوں نے ہر طرف سے گھیر دیا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ چاروں طرف سے ہم کو پیٹا جا رہا ہے،
ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بالکل نکل چکا ہے، اور ہم ڈر رہے ہیں تو دنیا سے ڈر رہے ہیں، اہل دنیا سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے اسباب سے، دنیا کے اشیاء سے ہم ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ جس قوم کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی، اس قوم کو پوری دنیا ڈراتی ہے۔ جو قوم اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہی ہو چکا ہے، ٹیرونوں میں ہم کو مارا جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں ہم کو مارا جا رہا ہے، گلی کوچوں میں ہم کو مارا جا رہا ہے، ہمارے گاؤں دیہاتوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے محلوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ میں ختم ہو چکا ہے۔ واقعی اگر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا، استغفار آپ کثرت سے پڑھو، اللہ کے ساتھ میں تعلق پیدا ہوگا، اور جس کا اللہ کے ساتھ میں تعلق پیدا ہوتا ہے نا، اس کا دل جو ہے نا بالکل مستحکم ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کا اعتماد اللہ کی ذات پر جو ہے نا پورا پورا ہو جاتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اور مظاہر حق جدید میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ہمارے یہاں قحط سالی بہت ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی استغفار پڑھو، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ پھر تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مغفرت طلب کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے بھی شکایت کی۔ کچھ لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت جو بھی اپنی شکایت لے کر کے آیا، آپ نے جو ہے نا ایک ہی چیز اس کو بتلائی، کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وہ کیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ نوح میں بیان فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ گناہوں کو یعنی معاف کرنے والا ہے۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ مغفرت کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کثرت سے بارش کو برسائے گا۔ جب مغفرت ہو جائے گی، گناہ ہی نہیں ہوگا، تو اللہ کی طرف سے آسودگی والی زندگی ملے گی، خوشحالی والی زندگی ملے گی، بارش نازل ہوگی، اور اللہ رب العزت مالوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، باغات کے ذریعے سے تمہاری مدد کریں گے، اور تمہارے لیے باغات بنائیں گے، تمہارے لیے اللہ رب العزت نہریں بنائیں گے۔ تو میں نے جو ہے نا اس پر عمل کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں میں گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے تو بارش کی کمی ہونے لگتی ہے، اولاد پیدا ہونے جو ہے نا کم ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھیتیاں سوکھنے لگتی ہیں، تباہ اور برباد ہونے لگتے ہیں، اور اسی طریقے سے قحط سالیاں ہونے لگتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، پانی کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہٹانا ہے تو کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب کرو، کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ کثیرا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کرنے کے لیے ایک بڑے اللہ والے حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس میں آئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، قرآن و حدیث کی سمجھ بھی بہت زیادہ تھی۔ کہنے لگے کہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ کیا کہنے لگے؟ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے
یا حضرت اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یا آج دنیا میں مجھ کو یہ اختیار دے دے، کیا اے حماد تو اپنا حساب کتاب دینے کے لیے اپنے باپ کے پاس میں جا یا میرے پاس میں آ جا، یا اللہ کے پاس میں آ جا، تو اس وقت میں جو ہے نا میں اللہ کے پاس میں جاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت حماد بن سلمان، اس لیے کہ اللہ رب العزت پوری دنیا سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ باپ سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ماں سے زیادہ رحم کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پوری دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ میں اللہ کے پاس میں جاؤں گا۔ تو حضرت حماد کہنے لگے اے سفیان ثوری، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم غیروں کے پاس میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس میں ہاتھ اٹھاؤ، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے گا، اللہ آپ کے بھی گناہ معاف کرے گا، اللہ ساروں کے گناہ معاف کرے گا۔ اس لیے استغفار پر جو ہے نا مداومت کر لو، ہمیشگی کر لو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اس کی تشریح میں عبداللہ ابن عباس اور جمہور مفسرین کرام اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر تبری میں جو ہے علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے، وہ الفاظ یہ تھے، اور قرآن کریم نے جو ہے خود اس کو جو ہے بیان فرما دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے ہم نے۔ یہ آدم علیہ السلام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری اپنی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہو گیا، اللہ نے توبہ بھی قبول کر لی۔ جب دنیا کے اندر آئے نا، اتنے شرمندہ تھے، اتنے شرمندہ تھے، اتنی ندامت ان کو تھی کہ 200 برس تک روتے رہے، اور 40 برس تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ یہ نبوت کی طاقت تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور حضرت علقمہ ابن مرثد وہ یہ بیان فرماتے ہیں، پورے دنیا والوں کا رونا جمع کر دیے جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے، اور پورے دنیا والوں کا رونا، حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اگر جمع کر دیے جائے اور حضرت آدم کے رونے کے مقابلے میں پیش کیے جائیں، حضرت آدم کے آنسو بڑھ جائیں۔ کس کے آنسو بڑھ جائیں گے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، 100 سال تک۔ یہ پیغمبر کا حال تھا۔ اب اندازہ لگائیے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے۔ ایک معمولی سی لغزش کی وجہ سے پیغمبر 200 برس تک روتے رہے، اور ہم رات میں بھی گناہ کر رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ میں گناہ کر رہے ہیں، دین میں بھی گناہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے اوپر مطمئن ہیں کہ ہم تو جو ہے نا بہت اونچی ہستی ہے، ہماری تو جو ہے نا معافی ہو جائے گی، یقیناً ہماری معافی ہوگی۔ لیکن کب ہوگی؟ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہو جائیں گے، مغفرت طلب کرنے والے ہو جائیں گے، معافی مانگنے والے ہو جائیں گے، توبہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، جو پیچھے میں نے گناہ کیا ان پر میں شرمندہ ہوں، اور اب جو ہے فوراً اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ہم کو سکون کی اور آسودگی کی زندگی دے گی، اور پوری دنیا ہم سے ڈرنے لگے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور خوب کثرت کے ساتھ میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔